مجھے لاشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں میں. تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی. ہاں تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی. میں ہماری آنکھ بند ہو اس طرح ہم نہیں چاہتے. ہم نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے سارے ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں, ہنسی خوشی گزارتے ہیں. ان کی گوسپس مختلف ہیں, ان کی چیم و گوئیاں مختلف ہیں, ان کے ٹاپکس مختلف ہیں. ہم بہت نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور میرا ایک شعر ہے کہ مجھے لاشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں میں. میں تو شاعر آدمی ہوں یار, مجھے تو ہونٹوں پہ لکھنا تھا, گالوں پہ لکھنا تھا, بالوں پہ لکھنا تھا. کس کام میں ڈالتے ہیں مجھے ہیں؟ لاشوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ, جبری گمشدگیوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ. ماورائے عدالت اور ماورائے آئین قتل پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے. کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ ہم خوش نہیں ہیں یہ لکھ کر. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میری ساری نظمیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اسے اٹھا لو, جیسی نظم کبھی پڑھی ہی نہ جائے, اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. احمد میر صاحب کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. عمران ریاض کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. اسد طور کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. وی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ہیٹ مائی پوائنٹس. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ سوچتے ہیں یار یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشہور ہو گیا. خوش نہیں ہوتے. ہاں یہ تو میری چیخیں ہیں, مجھے لکھنی پڑتی ہیں. ہم تو کچھ اور لکھنے کے لیے پیدا ہوئے تھے, ہمیں لگا کسی اور کام پہ دیا گیا. تو اللہ کرے جی کہ ایسی نظمیں نہ لکھی جائیں, ایسی نظمیں لکھنے کا موقع ہی نہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں سارے. صحافی بھی زندہ رہے, شاعر بھی زندہ رہے, فوجی بھی زندہ رہے, سیاستدان بھی زندہ رہے اپنے اپنے ڈومینز میں. اور ڈومینز جو ہیں وہ آئین نے بتا دیے سب کی, تو بس اپنے ڈومینز میں رہیں. ہم کسی سے نہیں کہتے کہ وہ کسی کے ڈومین میں جائیں. آپ کسی کے ڈومین میں جائیں گے, کسی کے کھیت میں گھسیں گے تو پھر باڑھ کا مسئلہ تو اٹھے گا. اچھا احمد بھائی, جب آپ گرفتار ہوئے آپ نے ہتھ کڑیوں کے دوران جو اشعار پڑھے تھے وہ بڑے وائرل ہوئے ہیں, دنیا سننا چاہتی ہے, وہ کیا دوبارہ ایک بار سنا دیتے؟ میں جب میرے گمشدگی کے دوران کے شعر تھے اس وقت تو میرا حافظہ اتنا کام نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے مجھے لکھنے کی چیزیں بھی نہیں تھی, تو میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ کچھ سوچتا تھا, پھر اس کو یاد کرتا تھا کہ ایک ایک گھنٹے گھوم پھر کے. اور گھومنا پھرنا کیا تھا, جتنی جگہ تھی وہیں گھومتے پھرتے تھے, وہیں واک کرتے تھے. تو میں وہاں میں نے شعر کہے تھے کہ سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ کسرے ستم کار بھی دیکھائے ہم. سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ کسرے ستم کار بھی دیکھائے ہم. سر اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں, اپنے جیسے وہ خطا کار بھی دیکھائے ہم. اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے, اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے, توک بھی چوم لیا دار بھی دیکھائے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے, ہم نے تو پہلے دن بھی سلاخیں چومی تھیں. یہ اللہ سے ہمیشہ دعا تھی کہ جس نظریے پر کھڑے ہیں اس کا امتحان لیں ہم سے اور قربانی لیں. اور جب نظریے کو خون لگ جاتا ہے نا, نظریہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. ایک دفعہ آپ کا خون اس کو لگ جائے نا تو وہ دوسری دعا ہماری یہی تھی کہ یا خدا یہاں سے مجھے اور میری بات اور میرے نظریے کو ساتھ باہر نکالنا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جانی ہے تو میری لاش نکالنا, کہ بات ہم اندر کہیں چھوڑ کر نہیں آئے, بات ہم ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ. ایک آپ کی نظم ہے جس سے امید بہت ملتی ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سنا دیں. تارا تارا کہتا ہے, وہ تازہ نظم ہے میری, گا کر ہی سنا سکتا ہوں اگر اجازت ہے. میں یہ اندر کی نظم تھی, یہ نظم بڑا حوصلہ دیتی تھی. اس کا وہ یہ ہوا کہ میں کہیں کسی حالت میں تھا, تو ظاہر ہے ایک کیفیت تھی بڑی ٹوٹنے کی, تو کسی مجھ سے پہلے کے کسی احمد فرحات نے اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا. پتہ نہیں کیسے لکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ تھا نہیں لکھنے والا, لیکن کھرچ کے لکھا ہوا تھا کہ
مجھے ابھی بھی وہ لکھائی بھی مجھے یاد پڑ رہی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور لائف ہوپ سسٹینس لائف، اور ساتھ ان صاحب کی بھی کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی یاترا کی. تو اس رات پھر میں نے نظم لکھی، اس نظم نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. اس کے کچھ شعر آپ کو سنائیں. تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی، ہاں تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی، ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. ڈھلے گی کہ نہیں ڈھلے گی؟ ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. صبح پرستو خواب دستو نور کے رستو، تم نے بس یوں ہی چلنا ہے رات ڈھلے گی. رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. ہاں کل کا سورج ہاں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے سر ظلمت کا خاں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے اونچا 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 سچ کا علم دیکھیں گے. اس مشکل میں بھی ٹلنا ہے رات ڈھلے گی، ہاں اس مشکل میں بھی ٹلنا ہے رات ڈھلے گی. رومی نے کہا تھا کہ جو آپ کو زخم لگتا ہے نا، زخم، اس میں سے روشنی آتی ہے، اس روشنی کو پہچانا. تو وہ بات میرے ذہن میں تھی تو اس پر شعر دیکھیں گے. ہاں زخم کی لو میں ڈھلتے رہنا، ڈھلتے رہنا، ہاں دیپ بجھیں تو جلتے رہنا، جلتے رہنا، رستہ 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 بن کر چلتے رہنا، رات نے آخر کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی، رات نے آخر کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی. رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. بہت شکریہ.